قرآن کریم سے سمجھنے کی کوشش کر۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ۔ آیت کریمہ کا مفہوم کہ ہم نے جس رسول کو جس قوم کی طرف بھیجا اس قوم کی زبان عطا کر کے بھیجا، یعنی جو رسول جس قوم کی طرف تشریف لے آئے اس قوم کی زبان رسول کو اللہ تبارک و تعالی نے سکھایا ہے۔ دلیل وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ وبعثت الی الناس عامہ۔ دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم مخصوص قوموں کی طرف بھیجے گئے اور میں تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے حبیب ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ تب انسانوں کے درمیان جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں ان سب زبان کا علم اللہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ کیوں؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ۔ تو اب انسان جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے ہے، یہاں آپ بنگالی بولتے ہیں، اردو بولتے ہیں، ہندی بولتے ہیں، کیرلا میں ملیالی بولی جاتی ہے، چنئی میں تمل بولی جاتی ہے، حیدرآباد میں الگ زبان، سری لنکا میں تمل، سنگھالی، انگلش، چائنا میں چائنیز، مینڈرین، اورینٹل، فرانس میں فرینچ، اسپین میں اسپینش، الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہے ان سب کا علم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اور پھر مزید ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ ہم نے ہمارے رسول کو پورے عالمین کے لیے نذیر رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے رسول ہیں تو عالمین میں صرف انسان نہیں ہیں، جنات بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، پرندے بھی ہیں۔ تو جب تمام مخلوق کی طرف رسول ہیں تو پوری مخلوق کی زبان ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جان رہے ہیں۔ پھر مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ خوبیاں عطا فرمائی۔ بخاری مسلم دیکھ لیجئے کیسے کیسے الفاظوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی شان بیان فرمائی۔ اب آئیے انبیاء کرام کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے اور وضاحت فرما دی۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آئی تو قرآن میں کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ آدم علیہ السلام کو ان کے بیٹوں نے علم سکھایا، بلکہ قرآن کریم میں ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام اشیاء، تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ دنیا میں جتنی بھی چیز بننے والی، جو بننے والی اور آگے بننے والی، جو بن چکی، جو بننے والی ہیں، تمام چیزوں کے اسماء مفسرون فرماتے ہیں کہ عربی میں نہیں، عبرانی میں صرف نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی زبانیں بنائی ہیں ان تمام زبانوں میں ان اشیاء کے نام سکھا دیے ہیں۔ اور تفسیر خازن یا روح البیان میں غالباً لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو 7 لاکھ زبانیں عطا فرمائی۔ تو سکھایا کس نے نبی کو؟ رب تبارک و تعالی نے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا فَفَهَّمْنَاهَا سلیمان، ہم نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو حکمت عطا کی، فہم عطا کیا۔ اور مزید حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو علم عطا کیا، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا۔
حضرت خضر علیہ السلام کی بات آئی، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے ہماری طرف سے خضر علیہ السلام کو علم عطا کیا۔ تمام نبیوں کی جب بات آتی ہے تو کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ نبی اپنے امت سے سیکھے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام اور ان کے صدقے میں تمام انبیاء کو سکھانے والا ہے۔ پھر مزید اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، سلیمان علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ خوبیاں بھی عطا فرمائی کہ پرندوں کی زبان اللہ نے انہیں سکھایا۔ یہاں تک کہ سورہ ہود میں غالباً وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، 12ویں پارے کی پہلی آیت، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس کا مفہوم یہ کہ جتنے بھی جاندار زمین میں ہیں ان سب کی روزی کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا، سب کو اللہ روزی عطا فرماتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیجئے، مفسرون فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا نبی موسیٰ علیہ السلام نے ایک خوبصورت پتھر کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا اپنے عصا مبارک سے پتھر کو ماریے، انہوں نے پتھر پہ مارا، کریک ہو گیا، 2 ٹکڑے ہو گئے، اس کے اندر ایک پتھر موجود تھا۔ پھر اللہ کا حکم ہوا اس پتھر پہ بھی عصا مارا جائے، انہوں نے مارا، وہ بھی کریک ہوا، اس کے اندر ایک اور پتھر، اب کتنے پتھر ہوئے؟ ایک پتھر کے اندر دوسرا پتھر، اس کے اندر تیسرا پتھر، اس کو بھی مارا گیا، وہ بھی کریک ہوا، اس کے اندر ایک کیڑا موجود تھا اور کیڑے کے منہ میں روزی بھی تھی۔ پتھر کے اندر پتھر، اس کے اندر پتھر، اس کے اندر کیڑا، اور کیڑے کو اللہ نے روزی بھی عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کیڑے نے اس طرح کہا، سبحان من یرانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہا ہے، وَيَسْمَعُ كَلَامِي، جو میرے کلام کو سن رہا ہے، جو مجھے روزی عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم کیا پتا چلا؟ کیڑے کی زبان حضرت موسیٰ علیہ السلام جان رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ ایک صحابی کے ساتھ تشریف لے گئے تھے، کہیں ایک نابینا پرندے کو دیکھا، اپنی زبان میں کچھ بول رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے اس طرح پوچھا کہ تم جانتے ہو یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے؟ صحابہ کرام کی عادت کریمہ، حضور علیہ السلام جب کچھ سوال فرماتے تو وہ اس طرح جواب دیتے، واللہ اعلم ورسولہ اعلم، اللہ بہتر جانے، اللہ کی عطا سے اس کے رسول بہتر جانے۔ بخاری شریف میں بھی آپ کو یہ الفاظ مل جائیں گے، واللہ اعلم ورسولہ اعلم۔ حضور علیہ السلام نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ یہ پرندہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے نابینا بنایا ہے، اے اللہ مجھے بھوک لگی ہے، روزی کا انتظام فرما دے۔ تھوڑی دیر نہ ہوئی، ایک کیڑا اس پرندے کے منہ کے قریب آیا، اس نے اس کو کھا لیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے پوچھا یہ پرندہ کچھ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا تھا؟ اگین صحابی رسول نے اس طرح فرمایا، اللہ بہتر جانے اور اللہ کی عطا سے اس کا رسول بہتر جانے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پرندہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اس طرح کے مفہوم والی احادیث کیا پتہ چلا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پرندے کی زبان کو بھی جانتے ہیں۔ اب جب پوری کائنات کے لیے رسول ہے تو کائنات میں جتنی مخلوق ہے سب کی زبان اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیا، اور اتنا سکھا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ علماء کرام موجود ہے، علمہ البیان کی تفاسیر اٹھا کر دیکھ لیجئے، چاہے تفسیر طبری ہو، چاہے تفسیر بیضاوی ہو، چاہے تفسیر نصفی ہو، چاہے تفسیر بغوی، چاہے تفسیر خازن ہو، تمام تفاسیر کا نچوڑ دیکھ لیجئے۔ علماء کرام مفسرون فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو ما کان وما سیکون الی یوم القیامہ، جو کچھ ہو چکا وہ بھی سکھا دیا، قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ تمام باتیں اللہ نے اپنے حبیب کو سکھا دی ہے۔ تو نبیوں کو سکھانے والا اللہ تبارک و تعالی، حضور علیہ السلام کو اللہ نے علم عطا فرمایا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان قرآن کریم سے، لیکن آج دیوبندیوں کے ان اکابر نے اپنی کتابوں میں لکھا، جیسے کہ مولانا فاروق خان رضوی صاحب نے ابھی بتایا، براہین قاطعہ میں خلیل احمد امبیٹوی نے کیا لکھا
معاذ اللہ رب العالمین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علم کو اگر ثابت کرنے جاؤ گے تو یہ ایمان کا حصہ نہیں بلکہ شرک، اور شیطان کا علم حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی زیادہ ہے۔ مجھے بتائیے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیتیں موجود ہیں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے حبیب ہم نے آپ کو وہ تمام چیزیں سکھا دی جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اس آیت کی تفسیر اٹھا لیجئے، اگین ٹیک تفسیر طبری، تفسیر نصفی، تفسیر بیضاوی، تمام بڑی بڑی تفاسیر کو اٹھا لیجئے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرون فرماتے ہیں علم علم الاولین والآخرین، اللہ نے حضور علیہ السلام کو اولین کا علم بھی سکھا دیا، آخرین کا علم بھی سکھا دیا۔ اور آگے مفسرون فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو منافقین کے مکر کو بھی بتا دیا کہ منافقین ایسے ایسے مکر کرتے ہیں۔ اور آگے لکھتے ہیں مفسرون وَضَمَائِرُ الْقُلُوبِ، لوگوں کے دلوں میں کیا ہے وہ بھی اللہ نے حضور علیہ السلام کو بتا دیا۔ اب مفسرون کا یہ عقیدہ قرآن کریم کی تفسیر سے پتا چلا کہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں سکھا دی جو ہونے والی ہے، جو ہو چکی ہے، یہاں تک کہ آپ کے دل میں کیا ہے، میرے دل میں کیا ہے وہ بھی حضور جانتے ہیں۔ لیکن کیا شیطان کے بارے میں یہ آیت اس طرح آئی ہے وَعَلَّمَ الشَّيْطَانَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا نہیں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ہے، وَعَلَّمَكَ ہے، وَعَلَّمَ الشَّيْطَانَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ نہیں ہے۔ اس طرح کی آیتیں شیطان کے تعلق سے نہیں ہے بلکہ حضور علیہ السلام کے تعلق سے ہے۔ لیکن براہین قاطعہ میں خلیل احمد امبیٹوی نے لکھا شیطان کا علم حضور کے علم سے زیادہ ہے، اور اتنی بے وقوفی کر دی، اتنی شرارت کر دی کہ یہ بھی لکھتا ہے کہ حضور کا علم ثابت کرنے جاؤ گے تو مشرک ہو جاؤ گے، یہ ایمان کا حصہ نہیں۔ مجھے بتائیے محترم حضرات، شرک کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اب شیطان کا علم ثابت کرو، چونکہ تمہارے حساب سے نص سے ثابت ہے اور حضور سے زیادہ ہے، تو شیطان کا علم ثابت کرنا شرک نہیں، حضور کا علم ثابت کرنا شرک۔ مطلب اے وہابیو، اے دیوبندیو، تم شیطان کو اللہ کے برابر مان لیتے ہو۔ اگر حضور کے علم کو ثابت کرنا شرک ہے تو شیطان کے علم کو ثابت کرنا بھی شرک ہوگا۔ اگر یہ شرک نہیں ہے تو تم نے شیطان کو اللہ کے برابر کر دیا۔ یہ ہے ان کی جہالت، اور یہ آج بھی ان کی کتابوں سے چھپ رہی ہے۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو یہ بھی جواب دیتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے جان بوجھ کر نہیں لکھا، ان سے غلطی ہو گئی۔ اگر تم اس بات کو مانتے ہو کہ انہوں نے جان بوجھ کر نہیں لکھا تو آج وہ کتابیں چھاپ کیوں رہے ہو؟ اس کتاب کا چھاپنا بند کر دو۔ اچھا پھر تم کہتے ہو کہ حضور علیہ السلام کو علم غیب نہیں ہے، تمہارے پاس یہ غیب کا علم کہاں سے آ گیا کہ براہین قاطعہ لکھنے والے قاسم نانوتوی کی نیت یہ نہیں تھی، یہ تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ تم تو حضور کے علم کا انکار کرتے ہو اور یہ بھی کہتے کہ ان کا ارادہ ایسا نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف جسٹیفائی کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بہت واضح آیت سورہ توبہ کے آخر میں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین کیا ہے؟ رؤوف الرحیم، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ نص قرآن، رب فرماتا ہے مومنین کے لیے میرا رسول رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، مومن کے لیے مہربان ہے۔ اب مجھے بتائیے الحمدللہ ہم سب مومن ہیں کہ نہیں؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے تو ہم بھی مسلمان۔ جب ہم مسلمان ہیں تو الحمدللہ آج بھی ہمارے آقا اللہ کی عطا سے ہم پر مہربان ہے، آج بھی رؤوف ہیں، آج بھی رحیم ہیں۔ اے دیوبندیو، تم اس بات کو نہیں مانتے، ہم تم سے جھگڑا ہی کیوں کریں؟ قرآن میں اللہ نے بالمؤمنین رؤوف الرحیم فرمایا، مومنین کے لیے مہربان ہے۔ اگر اپنے کو مومن مانتے ہو تو حضور کو آج بھی رحمت مانو، اور اگر حضور کو آج رؤوف الرحیم نہیں مانتے تو تمہارا پرابلم۔ You do not consider yourself to be believers، تم اپنے کو مومن نہیں مانتے، یہ تمہارا پرابلم ہے۔ اور اسی طرح رب نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مومنین کی اپنی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ تو جب حضور مومن کی جان سے زیادہ قریب ہے، ہم مومن ہیں تو حضور آج بھی ہم سے قریب ہے، اتنے قریب ہے کہ ہماری جان سے زیادہ قریب ہے۔ اے
نجدیو، اے دیوبندیو، تم حضور علیہ السلام کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے ہو معاذ اللہ، جیسا کہ اسماعیل دہلوی نے لکھا کہ حضور علیہ السلام معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، یہ صراحتاً حدیث کے خلاف ہے۔ کیوں؟ پہلی بات تو یہ کہ حضور نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اللہ کے تمام نبی اپنی قبروں میں موت کا مزہ چکھنے کے بعد حیات ہیں، یصلون نمازیں ادا کرتے ہیں۔ حضور لفظ حیات استعمال فرماتے ہیں، تم مرنے کا لفظ استعمال فرماتے ہو، تم مردے کا لفظ استعمال کرتے ہو، جبکہ ہم موت کا انکار نہیں کرتے۔ ایسے الفاظ کیوں نہیں بولتے کہ حضور علیہ السلام اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے، ٹیمپرری ورلڈ سے پرماننٹ ورلڈ کی طرف گئے، انتقال فرمائے؟ اس طرح کے الفاظ کیوں نہیں بولتے؟ لفظ مردہ کیوں کہتے ہو جو حدیث کے صراحتاً خلاف ہے؟ کیوں اللہ کے رسول نے فرمایا احیاء، اور یہ قرآن کریم کے بھی خلاف ہے؟ کیا اللہ نے انبیاء کے غلاموں کے بارے میں نہیں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ان کو مردہ نہ کہو، جبکہ نماز جنازہ پڑھی گئی، تدفین ہو گئی، روح جسم سے جدا ہو گئی، پھر بھی رب نے مردہ کہنے سے منع فرمایا۔ اور آگے سورہ آل عمران میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، گمان بھی مت کرو کہ وہ مردہ ہے، اللہ انہیں روزی عطا فرماتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہے۔ تو جب قرآن میں حیات کا لفظ موجود اور منع کیا گیا کہ نہ مردہ کہو نہ مردہ سوچو، تم انبیاء کرام کو لفظ مردہ سے یاد کرتے ہو، اور انبیاء کرام کے سردار، پوری کائنات کے سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح کے الفاظ تم کہتے ہو کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے۔ ایک تو حیات، لفظ حیات کے خلاف ہوا، دوسرا حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے زمین پر حرام قرار دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ فنبی اللہ حی، اللہ کے نبی حیات ہیں، یرزق، روزی بھی دی جاتی ہے، یہاں بھی حیات کا لفظ ہے۔ اور مٹی جب کھا نہیں سکتی تو جسم سلامت ہے، جب جسم سلامت ہے تو تم ہوتے کون ہو کہنے والے کہ مٹی میں مل گئے؟ یہ بھی تو حدیث کے خلاف ہوا، حدیث کے خلاف واضح تم بیان کرتے ہو، کتابوں میں لکھ کر تم چھاپتے ہو، اور سنیوں کو مشرک کہتے ہو۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں جب رب نے فرما دیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومنین کی اپنی جانوں سے زیادہ قریب ہے، مطلب حیات ہیں تبھی تو قریب ہے، موت کا مزہ چکھنے کے بعد حیات ہیں تبھی تو قریب ہے۔ ارے ہم اس وقت آسنسول ویسٹ بنگال میں ہیں، اس وقت سری لنکا میں کتنے مسلمان ہیں، آپ کے بنگلہ دیش میں کتنے ہیں، یورپ میں کتنے مسلمان ہیں، عرب میں کتنے مسلمان ہیں، جہاں جہاں مسلمان ہیں ان سب کے قریب ہمارے آقا ہے۔ اس کا مطلب حضور کو پتا ہے کون سا مومن اس وقت کس جگہ پر موجود ہے، ورنہ قریب کیسے ہو؟ بنگلہ دیش کے مسلمانوں سے بھی قریب، ٹوکیو کے مسلمانوں سے بھی قریب، ڈربن کے مسلمانوں سے بھی قریب، دلی کے مسلمانوں سے بھی قریب۔ کیا پتا چلا؟ اللہ کے حبیب اللہ کی عطا سے یہ جانتے ہیں کہ کون مسلمان کس جگہ پر موجود ہے۔ یہ بھی تفسیر سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا، اے حبیب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، لیکن اعلیٰ حضرت پر قربان جائے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ فرمایا اے میرے نبی ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، جبکہ شاہدن کا معنی ان جنرل گواہ ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا۔ اور الحمدللہ ہم نے جب ایسی آیتوں کو دیکھا جو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ڈائریکٹ ٹرانسلیشن نہیں ہے، پھر تفسیر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو بات وہی، نچوڑ وہی جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ مفسرون فرماتے ہیں شاہدن کی تفسیر میں انہو شاہد فی الدنیا باحوال الآخرہ، حضور علیہ السلام دنیاوی زندگی میں ہیں لیکن آخرت کے احوال کے گواہ ہیں، یہاں تک کہ جنت کے بھی گواہ ہیں، جہنم کے بھی گواہ ہیں۔ اور آگے مفسرون فرماتے ہیں وَأَنَّهُ شَاهِدٌ فِي الْآخِرَةِ بِأَحْوَالِ الدُّنْيَا، حضور علیہ السلام آخرت میں دنیا کے گواہ ہیں۔ صرف اتنے پہ مفسرون نے بس نہیں فرمایا، فرماتے ہیں کہ کون ایمان لایا ہے اس کے بھی گواہ ہے، کون گنہگار ہے اس کے بھی حضور گواہ ہے۔
تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ایمان کے گواہ ہے، مشرکین کے شرک سے واقف ہے، کفار کے کفر سے بھی واقف ہے، منافقین کے نفاق سے بھی واقف ہے، حاضر و ناظر اسی کو تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام موت کا مزہ چکھنے کے بعد اپنے روضے انور میں اپنے مبارک جسم کے ساتھ حیات ہیں، جہاں ان کی مرضی وہاں تشریف لے جاتے ہیں اور پورے کائنات کے احوال سے باخبر ہیں۔ یہ تفسیر کی روشنی میں ہے، اور اسی کا ترجمہ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے حاضر و ناظر فرمایا، اور وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا، عَلَّمَهُ الْبَيَان کا ترجمہ کیا فرمایا، دیگر تراجم اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ عَلَّمَهُ الْبَيَان کا ترجمہ کیا کہ اللہ نے حضور کو بیان سکھایا۔ اب بیان کا مطلب کیا؟ ترجموں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایلوکوینس سکھایا، یعنی فصاحت سکھائی، لیکن بیان کا صحیح معنی کیا بتایا جائے؟ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ فرمایا علمہ البیان، کہ اللہ نے آپ کو ما کان وما یکون کا علم سکھایا، اور یہی بات تفسیر میں موجود ہے، ما کان وما سیکون الی یوم القیامہ۔ ایک تفسیر میں نہیں، کئی تفاسیر میں یہ الفاظ موجود ہے۔ تو امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، اعلیٰ حضرت پروانہ شمع رسالت امام شاہ احمد رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ بات چونکہ دیوبندیت کی چل رہی تھی، آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے اشرف علی تھانوی کا ترجمہ، اس لیے نہیں کہ ان کو فالو کرنا ہے، نہیں، تحقیق کرنا چاہے تو اشرف علی تھانوی کا ترجمہ، ابو العالیٰ مودودی کا ترجمہ، اسی طرح دوسرے دیوبندی نجدیوں کے ترجمہ اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ قرآن کریم کی آیت اللہ نے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، ظاہری ترجمہ ان لوگوں نے کر دیا کہ اے نبی اگر آپ شرک کریں گے تو اللہ آپ کے اعمال برباد کر دے گا۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے تمام اعمال برباد کیے جائیں گے۔ یہ نجدیوں نے ترجمہ کیا، دیوبندیوں نے ترجمہ کیا، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ترجمہ فرمایا اے سننے والے، اے میرے نبی کے ذریعے اس بات کو سننے والے، اے سننے والے، تم اگر شرک کرو گے تو تمہارے اعمال برباد کیے جائیں گے۔ حضور سے خطاب نہیں، بظاہر خطاب حضور سے، لیکن پیغام امت کو۔ اس آیت کی ترجمے میں اعلیٰ حضرت نے یہ جو اے سننے والے فرمایا اپنی طرف سے نہیں، بلکہ مفسرون نے فرمایا ایھا السامع، اے سننے والے کے لفظ کا لفظ یہ تفسیر میں موجود ہے۔ اور مفسروں نے یہ بھی فرمایا الخطاب للنبی والمراد به امته، خطاب بظاہر حضور سے ہے لیکن مراد امت ہے، یعنی امت کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے۔ حضور تو شرک کر ہی نہیں سکتے، کیوں؟ وہ تو شرک کو مٹانے تشریف لائے۔ کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد نہیں فرمایا بخاری شریف میں انا محمد، میں محمد ہوں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، وَأَنَا أَحْمَدْ، میں احمد جو اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہوں، أَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُ اللَّهُ بِيَ الْكُفْرِ، میں مٹانے والا ہوں، اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹاتا ہے۔ تو جب حضور کے ذریعے کفر مٹ جاتا ہے، کیا حضور شرک کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو ان دیوبندیوں نے ایسی شرارتیں کی۔ ایک اور شرارت ان دیوبندیوں نے کی ہے، قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں غالباً 121 نمبر آیت اور 140 یا 42 میں بھی دو جگہ پہ اس طرح کے الفاظ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، جس کا مفہوم یہ کہ اے نبی جو یہ ترجمہ کرتے اگر آپ یہودیوں کی اور نصرانیوں کی پیروی کریں گے تو اللہ آپ کی مدد نہیں فرمائے گا۔ اے نبی اگر آپ یہودی اور نصرانی کی پیروی کرو گے اللہ آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ اس آیت کی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیجئے، یہاں بھی مفسرون نے یہی فرمایا الخطاب للنبی والمراد به امته، یہ حضور کے ذریعے امت کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ اے میری امت کے لوگوں تم اگر ان کی پیروی کرو گے تو اللہ کی مدد نہیں ملے گی۔ حضور پر تو اللہ کی مدد ہے ہی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے خود فرمایا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے لوگوں سے۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے یہودیوں کی اور نصرانیوں کی پیروی کر سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے اس آیت کے ترجمے میں انہی مفسرون کے اقوال کو پیش نظر رکھتے ہوئے فرمایا، اے سننے والے، اگر تم یہودی اور نصرانیوں کی پیروی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا حامی نہیں ہوگا، تمہیں مدد نہیں ملے گی۔ اس طرح ان نجدیوں نے، ان دیوبندیوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسی باتیں کر دی، اللہ اکبر، جو صراحتاً قرآن کریم کے بھی خلاف ہے اور احادیث طیبہ کے بھی خلاف ہے۔ اسی طرح تقویت الایمان اٹھا کر دیکھ لیجئے، اسماعیل دہلوی نے کہا کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیار دیا ہے، وہ بدتر ہے، وہ کافر ہے، اس طرح کے الفاظ لکھے گئے ہیں۔ اور ابن عبد الوہاب نجدی نے کتاب التوحید میں لکھا کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ حضور کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے اختیار دیا گیا تو وہ ابو جہل سے بدتر کافر ہے، یا ابو جہل کی طرح کافر ہے۔ اب مجھے بتائیے، اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس کا اگلا حصہ، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اللہ نے فرمایا میرے حبیب کی یہ شان کہ پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں، ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ تو حضور کو اللہ نے اختیار دیا نہیں تب نا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی احادیث شاہد ہے اس بات پر کہ مردوں کے لیے تو سونا حرام ہے، لیکن حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے حضور ہی نے بشارت دی کہ کیسر و کسریٰ کے کنگن آپ کے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں۔ جب کیسر و کسریٰ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں فتح ہوا، مسلمانوں نے فتح حاصل کی، تو کیا ہوا؟ ایک تو یہ کہ فاروق اعظم کے دور میں جو واقعہ ہونے والا ہے، ایڈوانس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی خبر دے رہے ہیں کہ اے سراقہ، تمہارے ہاتھ میں کیسر و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ واقعات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، ان کے گھر والے سمجھے کہ اس بیماری میں شاید یہ انتقال کر جائے۔ حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ نے اس طرح فرمایا، کیا سمجھتے ہو کہ مجھے موت آ جائے گی؟ ہرگز موت نہیں آئے گی، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے ہاتھ میں کیسر و کسریٰ کے کنگن دیکھے ہیں، تو جب تک وہ ہاتھ میں نہیں پہنوں گا تب تک موت مجھے نہیں آئے گی۔ یہ تھا عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا۔ پھر فاروق اعظم کے دور میں یہ پریکٹیکلی بھی ثابت ہو گیا تھا۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرما دیا، کسی چیز کی گواہی میں 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک گواہی 2 مردوں کے برابر نہیں فرما دی؟ یہ اختیار نہیں تو کیا ہے؟ یہ تو احادیث سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ اس کے باوجود بھی ابن عبد الوہاب نجدی نے لکھا کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کی عطا سے حضور علیہ السلام اختیار رکھتے ہیں تو ابو جہل جیسا کافر ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ قرآن اور حدیث کا دعویٰ کرنے والے قرآن اور حدیث کے خلاف آپ کے نوجوانوں کے ذہنوں میں باتیں ڈال کر آپ کے نوجوانوں کے عقائد کو خراب کرتے ہیں، گمراہیت کی طرف لے جاتے ہیں اور رفتہ رفتہ کفر کی طرف لے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب اللہ نے ارشاد فرما دیا انا ارسلنا شاہدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے اس وعدے میں سچا نہیں ہے کہ اے حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا؟ جب اللہ نے فرما دیا اے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو کیا اللہ تعالیٰ سچ نہیں بولتا؟ اللہ نے فرما دیا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو یہ خوبی عطا کی، یہ خوبی عطا کی، انا اعطیناک الکوثر ورفعنا لک ذکرک ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ یہ سب بشارتیں جو اللہ نے دی، حضور کی شان جو بیان فرمائی، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ لیکن کیا ہے، دیوبندیوں نے اپنی کتاب میں جیسے فتاوی رشیدیہ میں رشید احمد گنگوہی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ صرف نہیں کہ جھوٹ بولنے پر قادر، بلکہ وعدہ خلافی پر بھی اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، وعدے خلف وعید پر بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے، یعنی وعدے کے خلاف بھی اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ جب اس پر ہنگامہ ہوا تو خلیل احمد امبیٹوی نے براہین قاطعہ میں اس کو جسٹیفائی کر کے جھوٹ بولا۔ کیا جھوٹ بولا؟ کہ یہ کذب کا جو مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جھوٹ بولنے کا مسئلہ ہے، یہ کوئی جدید نیا مسئلہ نہیں ہے۔ اکابر علماء میں اس پر اختلاف تھا، متقدمین میں اختلاف تھا، لیکن کسی ایک متقدمین میں سے کسی کا نام پیش نہیں کیا۔ ہم جب کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت میں لکھا، امام جلال الدین سیوطی شافعی نے الجامع الصغیر میں لکھا گیا،
امام تقی الدین سبکی نے شفاء السقام میں لکھا ہے، ہم ریفرنس کے ساتھ بولتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے ایسی باتیں کہی ہیں، اور تم کہتے ہو کہ بزرگوں میں اختلاف تھا، کسی ایک عالم کا نام تو بتا دو۔ کیا امام اعظم نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے کہ تم کہتے ہو کہ بزرگوں میں اس پر اختلاف تھا؟ کیا امام شافعی نے یہ کہا؟ کیا امام مالک نے کہا؟ کیا امام احمد نے کہا؟ کیا غوث اعظم سرکار بغداد نے کہا؟ کیا خواجہ خواجگاہ نے؟ کیا حضرت مخدوم سمنہ نے کہا؟ کسی بزرگ نے نہیں کہا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جھوٹ بول کر عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور ان کی ایک اور مکاری، چونکہ حضرت قبلہ موجود ہے میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، ان کی ایک اور مکاری آج آپ کے سامنے نہیں ہے تو کل آئے گی۔ اگر ہے تو اور ذہن کو مضبوط بنا لے، نہیں تو ابھی سے تیار ہو جائے۔ جو عربی جاننے والے علماء ہیں جن کو دیوبندیوں کی حقیقت نہیں معلوم، ان علماء کے سامنے خلیل احمد امبیٹوی نے اشرف علی تھانوی کے مرنے کے بعد، قاسم نانوتوی کے مرنے کے بعد، رشید احمد گنگوہی کے مرنے کے بعد یہ خلیل احمد امبیٹوی حرمین شریفین پہنچا، اور وہ دور تھا کہ ان چاروں پر جو کفر کا فتویٰ دیا گیا تھا، اکابرین دیوبند پر جن علماء نے کفر کا فتویٰ دیا تھا، ان تمام علماء دنیا سے پردہ کر چکے تھے۔ تو بعد والے علماء کے پاس خلیل احمد امبیٹوی گیا اور کہا کہ آپ کے بڑے علماء نے ہم پر کفر کا فتویٰ دیا ہے، جبکہ ہمارے عقائد تو وہی ہے جو آپ کے ہیں۔ المہند نام کی کتاب لکھی، اور المہند میں یہ لکھتے ہیں کہ ہم اس چیز کو مانتے ہیں، میلاد کو ہم مانتے ہیں، نیاز کو مانتے ہیں، فاتحہ کو مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے، وسیلہ کو ہم مانتے ہیں۔ تو بعد والے علماء نے اب یہ کہا کہ اگر تمہارے عقائد یہ ہے تو کفر کا فتویٰ پھر نہیں ہے۔ اب عرب علماء کے سامنے ان لوگوں نے مکاری کی، وہاں یہ کتابیں دکھائی، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں ابھی بھی وہ پرانی کتابیں چھاپ بھی رہی ہیں۔ یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہاں آپ کے یہاں دیوبندیوں کی مسجد قریب میں ہے، یہاں دیوبندی رہتے ہیں، کان کھول کر سن لے اے دیوبندیوں، ایسی منافقت کو چھوڑ دو۔ کسی کے سامنے اپنے دفاع کے لیے مہند پیش کرتے ہو اور یہاں کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے براہین قاطعہ، حفظ الایمان، فتاوی رشیدیہ اور دیگر کتابیں چھاپ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہو۔ یہ دیوبندیوں کی منافقت اتنی خطرناک ہے کہ میں تو کہتا ہوں غیر مقلد، اہل حدیث، وہابی اگرچہ بدترین لوگ ہیں، قرآن کریم کی وہ آیتیں جو مشرکین کے تعلق سے نازل ہوئی، ان آیتوں کو اللہ کے نیک بندوں پر فٹ کیا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا فرمانا بخاری شریف میں موجود خوارج کے باب میں کہ یہ بدترین مخلوق ہے خارجی، ورسٹ کریشن ہے۔ کیوں؟ جو آیتیں مشرکین کے تعلق سے نازل ہوئی ان آیتوں کو نیک بندوں پر فٹ کیا۔ آج کا وہابی بھی یہی کرتا ہے، تو یہ بھی آج کے دور کے خارجی ہوئے اور بدترین مخلوق ہوئے، لیکن ان کی ایک عادت ہے، جو اکیلے میں کہتے ہیں وہی مجمع میں کہتے ہیں۔ لیکن دیوبندیوں کے اندر یہ منافقت ہے کہ وہ اپنی گیدرنگ میں تو کہہ دیں گے کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے، وہ غلط ہے۔ جب آپ میں سے کوئی ان سے سوال کرنے جائے گا، ہم نے کب یہ سب کہا؟ ہم تو اتحاد چاہتے ہیں، دیکھو ہماری کتاب المہند موجود ہے، ہم نے تو اس میں وہی عقیدہ لکھا ہے جس کو آپ مانتے ہو، اور ان کتابوں کی عبارتوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں، اور یہاں تک کیا کہ نئی ایڈیشن میں ایڈیٹنگ بھی کر دی، الفاظ کو چینج بھی کر دیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ تم مانتے ہو تمہارے بزرگوں نے غلطی کی تبھی تو چینج کر رہے ہو، ورنہ الفاظ میں تبدیلی کی ضرورت کیا تھی؟ تو یہ ان کی منافقت ہے۔ اپنی اولاد کو ان منافق صفت لوگوں سے بچائیے، اور آج سے عقائد اہل سنت اپنے بچوں کو سکھائیے۔ یہ مت سوچنا کہ ابھی ہمارے بچے چھوٹے ہیں، جب بڑے ہو جائیں گے تو سیکھ جائیں گے، نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ادبوا اولادکم، اپنی اولاد کو تعلیم دو، سکھاؤ کیا؟ 3 خصلتیں۔ اس میں پہلی بات جو فرمائی، حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت اولاد کو سکھاؤ۔ پھر فرمایا اہل بیت کی محبت، اور بعد میں فرمایا وتلاوت القرآن، قرآن کریم کی تلاوت، جبکہ قرآن میں ہر شے کا ذکر ہے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا واضح بیان قرآن میں ہے، چھوٹی بڑی چیز کا ذکر قرآن میں ہے، خشک و تر چیز کا ذکر قرآن میں ہے۔ اس کے بعد بھی حضور فرماتے کہ پہلے نبی کی محبت سکھاؤ،
پھر اہل بیت کی محبت کا تذکرہ، اس کے بعد تلاوت قرآن. کیا پتہ چلا حضور کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں، صحابہ کی محبت میں قرآن پڑھو گے تو ہدایت پر رہو گے، اور حضور کے بغض میں، اہل بیت و صحابہ کے بغض میں قرآن پڑھو گے تو ہدایت ملنے والی نہیں. یہ بھی قرآن کا ہی فیصلہ ہے نا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. کتنے لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ ہوتے ہیں، جبکہ قرآن پڑھ کر گمراہ ہونے کا سوال نہیں، چونکہ حب رسول نہیں ہے، بغض رسول کے ساتھ پڑھتے ہیں. اور حضور کی شان، جو بے عیب نبی ہیں، ان کے بے عیب نبی کی شان میں عیب تلاش کرنے لگے. کیا کسی یہودی کو دیکھا کہ تورات کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ کہا ہو کہ ہمارے موسیٰ علیہ السلام کی خامی ہم تورات میں ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیا کبھی کسی نصرانی کو دیکھا ہے کہ انجیل کے تعلق سے یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی خامیاں ہم انجیل میں دیکھ رہے ہیں؟ لیکن آج کا کلمہ پڑھنے والا قرآن کھولتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ کہاں حضور کی بے ادبی کی، کہاں حضور کو اللہ نے ڈانٹا معاذ اللہ، جبکہ اللہ نے کہیں بھی ڈانٹا نہیں ہے. آیتوں کو مسکوٹ کرتے ہیں. یہ کھول کے دیکھتے ہیں کہ کہا اللہ نے یہ فرمایا کہ حضور کو یہ خبر نہیں، وہ خبر نہیں. اللہ اکبر. کیا یہ کلمہ پڑھنے والے کی شان ہو سکتی ہے؟ نبی کا کلمہ پڑھ کر بے عیب نبی کی شان میں بے ادبی کے الفاظ استعمال کرنا اور عیب ڈھونڈنا. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو ایسی کہ عیب تو دور، اللہ نے جو اوصاف عطا فرمائے وہ ختم ہونے کے عیب سے بھی پاک ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف یا رسول اللہ آپ کے جو اوصاف ہے عیب تناہی سے ہیں بری، ختم ہونے کے عیب سے بھی پاک ہے. یہ ہمارے آقا کی شان ہے. کیوں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر. تو اب حضور کا درجہ اور بلند ہو گیا، اب اور بلند ہو گیا. ہر گھڑی بلند ہوتا رہتا ہے تو عیب ختم ہونے کے عیب سے پاک ہوئے. تو اعلیٰ حضرت نتیجے میں فرماتے ہیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اس کو اور آسان لفظوں میں اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فرمایا، محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو، شہ خیر الورا شان خدا صلی علی تم ہو، حبیب کبریا تم ہو، امام الانبیاء تم ہو، محمد مصطفیٰ تم ہو، محمد مجتبیٰ تم ہو، غریبوں درد مندوں کی دوا تم ہو، دعا تم ہو، فقیروں بے نواؤں کی صدا تم ہو، ندا تم ہو، ہمارے ملجا و ماوا ہمارا آسرا تم ہو، سہارا بے سہاروں کا شہ ہر دوسرا تم ہو، غریبوں کی مدد بے بس کا بس روحی فدا تم ہو. اور یا رسول اللہ حسینوں میں تم ہی تم ہو، نبیوں میں تم ہی تم ہو، کہ محبوب خدا تم ہو، نبی الانبیاء تم ہو. اتنی تعریف کرنے کے بعد فرماتے ہیں مولانا حامد رضا رحمۃ اللہ علیہ کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو خدا تو نہیں کہہ سکتے اور نہ ہی خدا سے جدا کہہ سکتے. فرماتے ہیں خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی. تو کیا کہا جائے؟ خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی. ارے خدا پر اس کو چھوڑا ہے، وہی جانے کہ کیا تم ہو. اللہ کے سوا آپ کو کوئی جان ہی نہیں سکتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی ہے. اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو قرآن اور حدیث کو اپنی طرف سے تراجم پیش کر کے مسکوٹ کر کے جو آپ کے ایمان کو لوٹتے ہیں ان سے بچانے کی کوشش ہمارے اکابرین کی ہے اور ہمارے علماء ہمارے مفکرین کی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ آج سے ہی، کل کا بھی انتظار مت کریں، ابھی سے نیت کر لے کہ ہمیں عقائد اہل سنت سیکھنا ہے. اور اس کے لیے اتنے علماء آپ کے یہاں ماشاءاللہ موجود ہیں. آپ ان سے کہیں گے کہ حضرت ہمیں ہفتے میں 1 گھنٹہ ٹائم دیجئے. بہار شریعت میں 12-13 چیپٹر ہے عقائد کے تعلق سے. اللہ پر کیسے ایمان رکھا جائے، نبیوں پر کیسے ایمان رکھا جائے، فرشتوں پر کیسے ایمان رکھا جائے، جنت جہنم یوم آخرت شفاعت، ان سب کا تذکرہ موجود ہے. اور شفاعت کی جا
جب بات آئی تو ان نجدیوں نے شفاعت کے تعلق سے بھی انکار کر بیٹھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ایڈوانس میں یہ بات فرما دی. اور یہ حدیث پاک آج ترکی کے جو کنسٹرکشن ہے مدینہ شریف میں، مسجد نبوی شریف میں، وہاں یہ حدیث لکھی بھی ہوئی ہے. کیا حدیث ہے؟ شفاعتی یوم القیامت حق، میری شفاعت روز قیامت یہ حق ہے. فمن لم یؤمن بها لم یکن من اہلها، جو میری شفاعت پر ایمان نہیں رکھتا اس کو شفاعت سے حصہ نہیں ملے گا. تو جس کو شفاعت چاہیے وہ ایمان رکھے. یہ نجدی ایمان نہیں رکھتے، ان کو شفاعت کی ضرورت نہیں. اور شفاعت تو ایسی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا یشفع یوم القیامت ثلاث، 3 گروہ روز قیامت شفاعت کریں گے. الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء، جماعت انبیاء شفاعت کرے گی. شہداء شفاعت کریں گے، اور شہداء سے پہلے علماء کا تذکرہ ہے. علماء شفاعت کریں گے، شہداء شفاعت کریں گے، اور بھی حدیثوں میں آیا حفاظ شفاعت کریں گے، حاجی شفاعت کریں گے. اسی طرح چھوٹے بچے جو انتقال کر جاتے ہیں وہ شفاعت کریں گے. لیکن حدیث میں یہ بھی آیا کہ انبیاء کرام یہ فرمائیں گے، جیسے حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، کسی اور نبی کے پاس جاؤ. یہ کیوں فرمائیں گے جب حضور نے فرمایا کہ انبیاء بھی شفاعت فرمائیں گے؟ انبیاء جب شفاعت کریں گے تو یہ کیوں فرمایا؟ اور اعلیٰ حضرت نے یہ کیوں فرمایا؟ خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اسی میں اس کا جواب ہے، کہاں سے کہاں تمہارے لیے. یعنی یہ کہ یا رسول اللہ، دراصل بات یہ ہے کہ یہاں آپ کی شان اس طرح دکھانا مقصود کہ انبیاء کرام جانتے ہیں کہ وہ شفاعت فرمائیں گے، لیکن اذهبوا الی غیری کہنے میں حکمت یہ ہے ہم اس وقت شفاعت کریں گے جب ہمارے سب کے نبی شفاعت کا دروازہ کھولیں گے. حضور شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، اس کے بعد ہم سب شفاعت کریں گے. اس کو بہت واضح لفظوں میں اعلیٰ حضرت نے یوں فرما دیا، خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری. اب رہی بات، کتابوں میں آیا، بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، دیگر کتب احادیث میں ہے کہ سب کے سب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. نہ صرف ان کی تعریف کریں گے بلکہ ان سے مدد بھی مانگیں گے. جو نبی شرک اور کفر کو مٹانے آئے، اگر مدد مانگنا وہ بھی اللہ کے کوٹ میں شرک ہوتا تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دیتا کہ تمام انسان آدم علیہ السلام کے پاس جائے؟ اچھا، پھر آج دنیا میں تقریباً 8 بلین لوگ ہیں. آج سے 100 سال پہلے کتنے رہے ہوں گے؟ 500 سال پہلے کتنے رہے ہوں گے؟ اور آج سے 100 سال کے بعد کتنے بلینز ہوں گے؟ اب آپ ایک اندازہ کر تو نہیں سکتے، ایک امیجنیشن ہمارے سمجھنے کے لیے. اربوں کھربوں کی تعداد میں لوگ دوڑتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کی تعریف کریں گے ان کے پاس جا کر اور ان سے مدد مانگیں گے. کیسا وہ منظر ہوگا؟ پھر ان اربوں کھربوں لوگوں کو آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ تم دوسرے نبی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ. ایک نبی دوسرے نبی کی طرف بھیج رہے ہیں تو تمام اربوں لوگ دوڑتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، تعریف بھی کریں گے، مدد بھی حاصل کریں گے. وہ کہیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، تو تمام لوگ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرح فرمائیں گے تم ان کے پاس جاؤ جو ہم سب کے آقا، ہم سب کے نبی ہیں. اور حضور کیا فرمائیں گے؟ اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. اگر یہ فرما دے تو ہم جائیں کہاں؟ حضور تو فرمائیں گے انا لہا، میں تو شفاعت کے لیے ہوں. اور بخاری، مسلم، دیگر کتب احادیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اللہ کی بارگاہ میں ایک طویل سجدہ کروں گا، او کما قال، اس سجدے میں اللہ کی ایسی حمد بیان کروں گا کہ الفاظ وہ حمد کے اس وقت دیے جائیں گے. غیب کی خبر ہے کہ نہیں؟ میں سجدہ کروں گا، ایسا ایسا ہوگا، اور وہ الفاظ مجھے دیے جائیں گے. اور الفاظ کیسے ہوں گے؟ آج تک کسی نے اللہ کی ایسی حمد بیان نہیں کی، وہ ایسے الفاظ ہوں گے. پھر اللہ فرمائے گا یا محمد، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ارفع رأسک، سجدے سے اپنے سر مبارک کو اٹھائیے. قل، آپ کہیے،
تسمع، آپ کی بات سنی جائے گی، سل تعطا، آپ مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، واشفع تشفع، آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں کہ روز قیامت اللہ کی اجازت ملے گی، میں شفاعت کروں گا۔ کئی حدیثیں ہیں، ایک حدیث اس سلسلے میں پیش کر دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انی اشفع یوم القیامت لاکثر مما علی وجہ الارض من شجر وحجر ومدر او کما قال۔ حضور فرماتے ہیں بے شک روز قیامت زمین میں جتنے درخت ہے، جتنے پتھر ہے، جتنے کنکر ہے، ان سب سے زیادہ لوگوں کی میں شفاعت کروں گا۔ آپ کو پتا ہے آسنسول میں کتنے درخت ہیں؟ آسنسول شہر میں کتنے پتھر ہیں، کتنے کنکر ہے؟ یہاں روئے زمین کی بات ہو رہی ہے۔ انی اشفع یوم القیامت لاکثر مما علی وجہ الارض، ارض کا لفظ ہے تو مطلب حضور جانتے ہیں کہ روئے زمین میں کتنے درخت ہیں، کتنے پتھر اور کتنے کنکر ہیں، اور کتنے لوگوں کی میں شفاعت کروں گا، حضور ایڈوانس میں جانتے ہیں۔ ایسے نبی کے بارے میں اس طرح کے الفاظ لکھ کر ان دیوبندیوں نے، وہابیوں نے ہمارے نوجوانوں کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کی۔ تو عرض یہ تھی آپ حضرات سے، ابھی سے نیت کر لے، ہفتے میں 1 گھنٹہ مانگیے، 12-13 ٹاپک سے 3 مہینے میں بہار شریعت کا پہلا حصہ مکمل ہو جائے گا، اور آپ انشاءاللہ اپنے عقیدے میں مضبوط ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ختم نہیں کرنا، اور 3 مہینے آپ سے چاہتا ہوں۔ اس 3 مہینے میں چلو ہفتے میں 1 گھنٹہ صحیح، جاء الحق مفتی احمد یار خان نعیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اسی طرح دیگر کتب عقائد، اس کو آپ جدید اعتراض کے ساتھ پڑھیے، جوابات قرآن اور حدیث کی روشنی میں سیکھیے۔ انشاءاللہ مزید 3 مہینے میں یعنی ٹوٹل 6 مہینے میں ایمان ایسا مضبوط ہو جائے گا جیسے استاد زمن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان تو آپ کا دیا ہوا تحفہ ہے، اور کیا دشمن اس ایمان کو لوٹ سکتا ہے؟ ایمان کو ایسا مضبوط بنانا چاہیے۔ استاد زمن فرماتے ہیں مجھ سے کیا لے سکے عدو ایمان، مجھ سے کیا لے سکے عدو ایمان، یا رسول اللہ وہ بھی دیا ہوا تیرا، آپ کا دیا ہوا ایمان دشمن مجھ سے لوٹ سکے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان۔ تو ایسی محافل جہاں ہمارے عقائد کی اصلاح کے علماء کرام کوشش کرتے ہیں، کہیں بھی اس طرح کی محفل ہو ضرور شرکت کرنے کی کوشش کرے، اپنے عقائد کو مضبوط کرے۔ اور مجھے بڑا افسوس ہوا اس بات کو سن کر کہ کچھ لوگ پتہ نہیں کس وجہ سے ایسی محفل جہاں رد وہابیت، رد نجدیت، رد دیوبندیت ہو رہی ہے اور مشن بھی وہی ہے، ایسی محفل کو بائیکاٹ کرنے کا جو اعلان کرتے ہیں ان کا یہ سن کر شرم آتی ہے، افسوس ہوتا ہے کہ کیسے یہ لوگ ہیں، اپنے آپ کو سنی بھی کہلاتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی گستاخی کر کے توبہ نہ کرنے والوں کے رد میں کیے جانے والی تقاریر کو بائیکاٹ کرنے کی بھی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ بائیکاٹ کیا جائے۔ بہت غلط بات ہے۔ اگر آپ شریک نہیں ہونا چاہتے کسی وجہ سے، ہم نے آپ کو زبردستی نہیں کی کہ یو مسٹ اٹینڈ دس پروگرام، نہیں، لیکن کسی کو روکو تو مت۔ آپ نے روکا ہے تو کس کو روکا ہے؟ ان نوجوانوں کو روکا ہے جو یہاں آ کر اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کر سکتے تھے۔ الحمدللہ الحمدللہ، لیکن یہ جو حضور کوشش کی گئی، چاہے کوئی بھی ہو، میں سب کو نہیں جانتا، یہ جو کچھ ہوا یہ غلط ہوا۔ کیوں؟ ارے بھائی کسی نے میرے پیر کی برائی کر دی، میں اس کے خلاف لڑتا ہوں، اور یہاں ان لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی، توبہ بھی نہیں کیے، ان کے خلاف کیوں نہیں بولتے؟ کیا آپ کے یہاں دیوبندیوں کا اجتماع نہیں ہوتا؟ کبھی علماء نے ایسی میٹنگ کی کہ سب مل کر دیوبندیوں کو بائیکاٹ کیا جائے؟ کیا وہابیوں کے پروگرام نہیں ہوتے؟ کیا شیعوں کے پروگرام نہیں ہوتے؟ آپ علماء کہاں تھے اس وقت کیوں میٹنگ نہیں بلائی؟ اور مل کر کیوں پورے آسنسول شہر سے وہابیت کا جنازہ نہیں نکالا؟ صرف سنیوں کے خلاف کیوں؟ اس بات سے باز آنا چاہیے۔ کسی کو برا لگے تو 2 روٹی زیادہ کھا لے، جو بات حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ میرے پیر کی کوئی برائی کرتا ہے اس نے غلط کیا، لیکن میرے رسول کی جو برائی کرتا ہے اس کا
اس سے کوئی کسی قسم کی اصلاح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔